یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم راعینا مت کہو، کہنا ہی ہے تو انظرنا کہو۔ اور اس کی ضرورت ہی کیوں پڑنا؟ اللہ کے نبی جو ارشاد فرمائے اس کو غور سے سنو نا۔ اس کے بعد سنو آیت شریفہ کا شان نزول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی بھی آنے لگے۔ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا تو مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے، اور وہ حضور کا ذکر مبارک اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے، تو حضور کی مجلس میں آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے تو بیچ میں یہودی کہتے تھے یا محمد راعینا، یا محمد راعینا۔ ظاہری ترجمہ یہ ہوتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، یعنی یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں ہماری، مقرر ارشاد فرمائیے۔ تو اس کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے راعینا۔ اب ان کا دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی یہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا، وہ بھی کہتے یا رسول اللہ راعینا، ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، ذرا ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ایک مرتبہ اور فرمائیے۔ یہودی جب دیکھے مسلمان بھی یہ لفظ بول رہے ہیں تو مجلس سے جا کے آپس میں خوب جو ہے ہنستے تھے کہ دیکھا اب تو مسلمان بھی یہ لفظ بول رہے ہیں، کیونکہ راعینا کے دو معنی آتے ہیں۔ ظاہری معنی آتے ہیں ہماری رعایت فرمائیے، یا محمد راعینا، اچھے معنی ہیں یہ، لیکن یہودیوں کی زبان میں راعینا ایک گالی تھی۔ یہودیوں کی زبان میں راعینا ایک گالی تھی۔ اس کے معنی کیا ہوتے تھے ان کی زبان میں؟ ان کی زبان میں معنی ہوتے تھے اسمع لا سمعتا، آپ سنیے، خدا کرے آپ بہرے ہو جائے، سنائی نہ دے، نعوذ باللہ۔ ان کی زبان میں یہ گالی تھی، گستاخی تھی۔ تو راعینا کا لفظ کہتے تھے، مسلمان سمجھتے اچھے معنی لے رہے ہوں گے نو، لیکن وہ اپنی زبان کے اعتبار سے اس کو گالی کے طور سے استعمال کرتے تھے۔ اسی لیے جب یہ لفظ مسلمانوں میں عام ہو گیا، مسلمان سوچنے لگے اچھا ہی لفظ ہے نا راعینا، ہماری رعایت فرمائیے، تو مسلمان بھی یہ لفظ استعمال کرنے لگے۔ یہودی مجلس سے جا کر اپنے مجلس میں ہنسی اڑاتے تھے، دیکھا اب تو مسلمان بھی یہ لفظ بولنے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس راز کا پتہ چل گیا کہ یہ بیٹے حضور کی گستاخی کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت سعد تلوار لے کے آ گئے۔ یہودی نے اٹھ کے کہا یا محمد راعینا۔ حضرت سعد نے میان سے نکالی تلوار کا، خبردار اللہ کی قسم دوبارہ یہ لفظ کہا تو تلوار سے تیری گردن ہی مار دوں گا، خبردار کوئی یہ لفظ نہیں کہنا۔ یہودی کہنے لگے سردار کیوں؟ تمہارے لوگاں بھی بول رہے نا، ہم بولے تو کیا ہوتا ہے؟ اس پر اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو خبردار راعینا مت کہو،
ہاں تمہارے کو کہنا ہی ہے تو اس سے اچھا جملہ ہے کیا؟ وقول انظرنا، انظرنا کہو، انظرنا، انظرنا کے معنی ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، یعنی بہترین لفظ، بہترین معنی۔ اچھا اس میں ڈبل معنی نہیں ہو سکتے، جیسے رائنا میں ہوتے تھے نا ڈبل معنی، یہودی اس کا غلط فائدہ اٹھاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا رائنا مت کہو، کیونکہ بعض الفاظ خود کافر ہوتے ہیں، بعض الفاظ میں خود کفر ہوتا ہے۔ جیسے مسلمان بھی اوروں کی طرح کہتے ہیں نمستے، نمستے کے معنی کیا ہے؟ یہ سنسکرت کا لفظ ہے۔ نمستے کے معنی نمستک ہونا، نمستے کے معنی ہے میں اپنا سر تمہارے قدموں پہ رکھتا ہوں۔ ہاں جی، اس لیے یاد رکھو اگر تمہارے کو تعلق آتی ہے تو آداب عرض ہے کہو۔ پہلے لوگ بولتے آداب عرض ہے، تو آداب عرض ہے، اس میں کوئی کفر نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں؟ تو بعض الفاظ خود کافر ہیں، جیسے کہ یہ لفظ رائنا، اللہ نے یہ لفظ استعمال کرنے سے منع کیا۔ ہاں اس کی جگہ اچھا لفظ استعمال کرو جس میں کسی کو غلط استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ہے، وہ ہے انظرنا۔ یوں کہو یا محمد انظرنا، یا رسول اللہ انظرنا، ذرا نظر کرم فرمائیے، دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ تو تمہارے الفاظ بھی ایسے ہوں جس میں کفر نہ ہو، یہ بات سمجھ میں؟